عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلوں دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ یہ کچھ نہ کچھ کس کا ہے بتانا یہ حضور کا ہے وہ حضور کا کچھ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جسے تیری صف نعال سے ملے دو نوالے نوال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے ہری سلطنت کا آدھار ہے کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ایک کلام ہے جسے مجھے پیش کرنے کے لیے کہا یہ بحر حضرج میں ہے مثمن ثالم مفاعیل 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 اس وزن پر یہ ہے اور اس کے کل 22 اشعار ہیں کتنے تو میں 22 تو نہیں پڑھوں گا میں اس میں سے منتخب کر کے پڑھوں گا کلام کمال ہے لکھنے والے بھی تو کمال ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد محمد کون ہے کیا ہے حقیقت تو ہم نہیں جانتے کوئی نہیں جانتا لیکن جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ بات کرتے ضرور ہیں وہ بات کر دی اعلیٰ حضرت نے کہ سنو ہمارے آقا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز رحمت کا مفاعیل 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 حضرت محمد مظہر کامل ہے حق کی شان
عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا مادہ ایک ہوتا ہے مادہ نر مادہ مونس یہ مادہ نہیں مادہ جو اصل ہو کائنات میں جو کچھ بنا وہ حضور کے نور سے بنا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا اور گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا گنا 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 پور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا تعالی اللہ عالم ماہ طیبہ تیری طلعت کا تبارک اللہ تعالی اللہ عالم ماہ حضور ہمارے آقا خاتم النبیین کہو الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیکم یا خاتم النبی حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں کسی قسم کا نبی نہیں حضور نے نبوت کا سلسلہ یہاں حضور کا ختم ہو حضور علیہ السلام جیسا کوئی ہے نہ ہو سکتا اب نبی اور کوئی نہیں حضور آخری نبی اب اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا بات کیا ہے بات یہ ہے کہ نہ رکھی کل کے جوش حسن نے گلشن سے جا باقی نہ رکھی گل کے جوش حسن نے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بزاداری آنچا پوبا ہمدارند تو تنہا داری نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی تو چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا چٹکتا پھر کہاں غنچہ باغ رسالت کا صفِ ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں ٹوٹی بھی اور ٹوٹیں بھی کہہ سکتے ہیں صفِ ماتم اٹھے
قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم عجیب دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں. ایسے میں مسکراتے ہوئے آقا آ جائیں گے. حشر کا سر نقشہ بدل جائے گا تو کوئی کہنے والا کہے گا صفے ماتم اٹھے خالی ہوں زندان، ٹوٹے زنجیریں گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. کیا حضور کیا عالم ہوگا. ایک طرف امت حضور سے عرض کر رہی ہوگی حضور کرم فرمائیں، اور میرے آقا کی نگاہ چشم شفاعت جو ہے اس کا کیا نرالا طور ہو. سمجھانے کے لیے آپ مجھے دیکھیں تو شاید سمجھ پائیں. ادھر امت کی رس رس پر ادھر خالق کی رحمت پر. ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر نرالا طور ہوگا چشم شفاعت کا. نرالا طور ہوگا چشم شفاعت کا. ہماری شریعت میں، حضور کی شریعت میں دیکھو، پہلے کی جو شریعتیں تھی نا اس میں سجدہ تعظیمی روا تھا، جائز. آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ تعظیمی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا. کب؟ جب وہ اپنی ماں کے شکم میں تھے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تھے. تو جب وہ ان سے ملنے آئی نا بی مریم سے، تو انہوں نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو ہے نا اس کو میرے پیٹ والا جو ہے نا سجدہ کر رہا ہے. اور یوسف علیہ السلام کو تو بڑا ہی مشہور سجدہ ہوا. تو یہ سجدے کون سے تھے؟ تعظیمی سے. کیا تھے یہ؟ سجدہ عبادت نہیں، کیا تھا؟ تعظیم. تو پہلے کی امت میں یہ روا تھا. ہمارے آقا نے یہ بھی منع کر دیا، سبحان اللہ، منع کر دیا. اور کہا اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں. مجازی خدا کے دل. تو اب حضور نے یہ بھی منع کر دیا کہ ابھی میری امت میں یہ بھی جائز ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو. دل تو کر رہا ہے. نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سد ذرائع تاب ہے اپنی شریعت کا. مگر سد ذرائع تاب ہے اپنی شریعت کا. نے وصال فرمایا تو آپ کو جب آپ کی مرقد عالی میں رکھا جا رہا تھا تو آپ کے لبائے برکت جنبش فرما رہے تھے. تو کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی 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 امتی. یعنی کہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو امت کا خیال، معراج پر تشریف لے گئے تو امت کا خیال، زندگی مبارک گزاری امت کے غم میں. جب دنیا سے وصال فرمایا تو امت کا غم. اور قبر کے اندر بھی، قبر عالی کے اندر بھی حضور فرماتے ہیں میرا تمہارے ساتھ رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا تم سے جدا ہو جانا بھی بہتر ہے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ کا ہمارے ساتھ رہنا دینا بہتر. ہم سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آپ کی زیارت کریں گے، آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کے کلام سنیں گے، یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ کا جانا کیسے بہتر ہے؟ تو کہا جب میں اپنی مرتبہ عالی میں ہوں گا اور میری امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، تو جب کوئی نیکوکار امتی اچھے اعمال کرے گا فحمدت،
بس میں اللہ کی حمد کروں گا. سبحان اللہ. اور اگر کوئی گناہگار امتی کا نام عمل دیکھوں گا تو میں مصطفیٰ اس کے لیے دعا کروں گا، اس کی بخشش کے لیے دعا کروں گا. تو حضور آج بھی اپنی مرقد عالی میں امت کو یاد فرما رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جینے مرقد میں تا حشر امتی کر کے پکارو گے. جینے مرقد میں تا حشر امتی کر کے پکارو گے. ہمیں بھی یاد کرو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ہمیں بھی یاد کرو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. رضائے خستہ جوش بحر عصیان سے نہ گھبرانا. ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ ہم میں سے معصوم تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں. محفوظ تو وہی ہیں جو اللہ والے ہیں، جن کو اللہ نے محفوظ کیا. ہم سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں اور کوئی بعید نہیں کہ آگے بھی ہو جائیں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور بندہ توبہ کرے تو بالکل سچی توبہ کرے، بالکل یقین کے ساتھ کہ یا اللہ اب میں نہیں کروں، مجھے معاف کر. یعنی کہ بالکل پکی توبہ کر لی اور پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر. لیکن گناہ توبہ کرتے وقت اگر یہ دل میں خیال آیا کہ یار بس میں کر تو رہا ہوں لیکن میں چھوڑوں گا بھی نہیں، یا موقع ملا تو چھوڑوں گا نہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ٹھٹا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے. لیکن سچے دل سے بندہ توبہ کرے تو اس وقت یہی توبہ دے کہ اب میں نہیں کروں گا، اور پھر ہو جائے تو پھر گناہ پھر بندہ توبہ کرے. تو یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. ہم کتنے بھی گناہ کر لینا اس کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھیں اس بات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہے نا. میں نے کہا نا توبہ کرے تو اس نیت سے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر نفس کے ہاتھ میں مجبور ہو کے گناہ کر بیٹھا تو وہ الگ بات ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مایوس نہ ہو. رضائے خستہ جوش بحر عصیان سے نہ گھبرانا. ارے کبھی تو ہاتھ آ جائے قدم کی رحمت کا. کبھی تو ہاتھ آ جائے قدم کی رحمت کا. رخ دن ہے یا مہر سما. بارہا آپ مجھ سے اس کی تشریح سن چکے ہیں، اب میں پڑھ ہی رہا ہوں، آپ سنیں. ٹھیک ہے، توجہ سے سنیں میرے بھائیو، موبائل فون بند کر کے سنیں. میں آپ کو ایک لنک دوں گا، وہاں سے آپ دیکھیں گے. اچھی ریکارڈنگ بھی ہوگی، ٹھیک، آواز بھی اچھی ہے. اس وقت آپ محفل میں رہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رخ دن گیا مہر سما. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مہر سما. یہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل کو کہا قمری نے سر بلبل پھول کا عاشق. قمری سب سے لمبے سیدھے درخت کا عاشق. دونوں اپنی اپنی معراج پر پہنچے، اپنی اپنی معراج پر پہنچے تو بلبل نے
گل ان کو کہا تو قمری نے سر بے جاں فضا. اور یاد رکھنا جہاں عقل ختم ہو جائے نا، جہاں سے عقل کام چھوڑ دے تو وہاں سے پھر حیرت شروع ہوتی ہے. جہاں عقل کام چھوڑ دے تو پھر وہاں سے حیرت شروع ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، نہیں تو پھول ہے، نہیں یہ تو سروے جام ہو جائے. تو وہیں حیرت تھی، اس کو بڑا ناگوار گزرا اور اس نے بڑے جھجلاتے ہوئے کچھ کہا. سنیے گا. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر بے جاں فضا. تو حیرت میں جھجلا کر کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی روز جزا. گناہگار کو، ان کے گناہگار کو ڈر تھا. تو گناہگار تھا لیکن تھا حضور کا، سبحان اللہ، تھا حضور کا وفادار، تھا حضور کا چاہنے والا، تھا حضور کا عاشق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی روز جزا. تو دی ان کی رحمت میں سزا برآمد. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت میں سزا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دوپہر دحوہ کبریٰ کے وقت سورج کتنے جو منڈے ہوتا ہے. واہ واہ، کوئی مجال ہے کہ کوئی آنکھ ملائے؟ دحوہ کبریٰ کے وقت نصف النہار بالکل سر پہ ہوتا ہے، کتنا تیز ہوتا ہے، کیا اس کا جوبن ہوتا ہے. اور 14ویں رات کا چاند، اس کا کیا حسن کہنا. اس کے حسن کی بات تو شاعروں سے پوچھو. سبحان اللہ. اب امام کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چونکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا چاند سورج کو لگائے چار چاند پڑ گیا سینوں زرے گردوں پہ سکہ نور کا. بے پردہ جب جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور رزق خدا کھایا کیا فرمان وقت ٹالا کیا. یہ اویس قادری سے کہہ رہے ہیں حالات. ہاں اویس قادری سے حالات کہتے ہیں. کیا ہے اویس قادری؟ رزق خدا کھایا کیا فرمان وقت ٹالا کیا. شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مزید کہتے ہیں اویس دن لہب میں کھونا شب صبح تک سونا تجھے. سارا دن لہو لعب میں گزار دیا اور پوری رات سو کے گزار. یاد رکھنا بھائیو، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے شرم.
ایک ہوتی ہے شرم، ایک ہوتا ہے خوف۔ خوف جو ہے نا وہ ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے، اور شرم جو ہے نا وہ محبوب سے ہوتی ہے۔ اللہ خوف مالک سے ہوتا ہے اور شرم محبوب سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دن لگا کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ دکھا دو، یہ تو نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے اٹھا دو پر تو دکھا دو جلوہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلوہ تو نہیں لکھا، کیا لکھا؟ میں سوچ رہا تھا اعلیٰ حضرت اگر جلوہ بھی کہہ دیتے تو وزن میں جا جاتا، بات تو بن جاتی، لیکن نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا چہرہ۔ اس کا جواب بھی ملے گا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت، رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ محبوب کی آمد جب تک نہ ہوئی تھی، عرب میں جہالت کا دور ہو رہا تھا، کیسی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، سب سن چکے، سب سمجھتے ہیں۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اٹھا تو پردہ اور دکھا تو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر قبل سے نقاب میں ہے۔ ایک دن اب مہر قبل سے نقاب میں، سنیے، ایک دن میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک تارا ہوا کرتا تھا، اور وہ تارا ہر 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، 17,000 ایئرز، 70,000 سال کے بعد وہ نکلتا تھا، پھر چھپتا تھا، پھر 70,000 بعد۔ آپ فرماتے ہیں حضور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ 70,000 کو 72,000 ضرب دے دو، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا۔ تو میرے آقا نے یہ پوچھا ہے جبریل تجھے پتا ہے وہ تارا کون تھا؟ آپ نے کہا نہیں، یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا۔ اللہ وہ تو جب حضور نے بتایا نا تب پتا چلا۔ آہا کیا بات ہے،
کیا بات. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے آقا نے بتایا نا کہ وہ تارا جبریل وہ میں ہی تھا، اللہ اللہ تارا میں ہی تھا، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کب سے؟ کہ مگر کب سے نقاب میں. اچھا میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت جلوہ کیوں نہیں کہا، چہرہ کیوں کہا؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے یوں دیا کہ بات یہ ہے کہ چہرہ اور ہے، جلوہ اور ہے. جلوے کی بات کرتے ہو تو سنو، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں اور انہی کی رنگت گلاب میں ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور سیاہ لباسان دار دنیا، دنیاوی بادشاہوں کا لباس سیاہ اور آسمانی مخلوق کا لباس سبز. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خواہ وہ دنیا کے بادشاہ ہوں خواہ وہ آسمان کی مخلوق ہو، سیاہ لباسان دار دنیا، وہ سبز پوشان عرش بالا، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا. یہ فیض ان کی جناب میں ہے، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیاسا. یہ فیض ان کی جناب میں ہے. اور وہ گل گئے لب آئے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. حضور کے مبارک ہونٹ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لگ. کیا کہہ رہے ہیں حالات؟ وہ گل گئے لب گائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے گئے پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ. اور یہ شعر مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ. کمال کا شعر ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اکثر اتفاق تو ہوتا ہوگا نا دعوت میں جانے کا، شادی بیاہ میں تو وہاں کھانا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی کھانے میں باربیکیو بھی ہوتا ہے. چلو یار آپ نے کبھی گھر میں ہی کیا ہو تو باربیکیو میں کیا ہوتا ہے، آپ مسالہ لگاتے ہیں گوشت میں، کباب بنا لیتے ہیں، بوٹیاں بنا لیتے ہیں، پھر اس میں مسالے ڈال دیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. تو کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. یہی کباب جب سیخوں پہ لگ جاتی ہیں اور دہتے ہوئے کوئنوں پہ رکھتے ہیں تو پھر ایک دھواں بھی اٹھتا ہے اور ایک خوشبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. اور دور سے لگ پتہ جاتا ہے کہ باربیکیو ہو رہا ہے. واہ واہ.
سبحان اللہ. جب تک کوئلے پہ دھکتے ہوئے کوئلے پہ گوشت رہتا نہیں، کباب رہتی نہیں، پتہ نہیں چلتا. اچھا جو قریب ہوتا ہے نا اس کو دھواں بھی آتا ہے اور دھوئیں سے اس کی آنکھیں بھی جلتی اللہ ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کبابوں میں سب سے جو بہترین لذیذ کتاب کباب ہوتا ہے ہوتے کباب آہو. آہو کہتے ہیں ہرن. واہ سبحان اللہ. یہ ہرن کے کباب، ہرن کے کباب جو ہے نا بڑے مشہور ہیں اور بڑے لذیذ ہوتے ہیں، وہ قیمتی بھی ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں. تقالا حضرت کہتے ہیں کہ جلی جلی بو سے اس کی پردہ ہے، سوزش عشق چشمے والا. وہ کس کباب کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پاس بھی تو ایک کباب ہے اور وہ دیکھو کیسا ہوتا ہے. جلی جلی بو سے اس کی پردہ ہے، سوزش عشق چشمے والا. یہ آنکھیں جب حضور کی یاد میں روتی ہیں نا، جب حضور کو یاد کر کے ان کی عشق میں جب یہ آنکھیں روتی ہیں نا، تو جلی جلی بو سے اس کی پردہ ہے، سوزش عشق چشمے والا. ارے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے. کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں کریم کی تعریف پتہ ہے نا آپ کو؟ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں وہ کرم کرنے والا، اور ایسا کرم کرنے والا جب کسی کو کوئی چیز دے دے تو واپس نہ لے. سبحان اللہ. دے دے تو واپس نہ لے. حضور کریم ہے. اعلیٰ کہتے تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں دیا، تو کریم. اب کوئی پھرتا ہے یا کیا دے رہا ہے؟ کیا بات. سبحان. اور برادر اعلیٰ کہتے ہیں یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتی کہ اسلام مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. اے حضور نے دیا نا، تب واپس نہیں لیں گے. کیا بات. اور حضور کریم ہے. کون ہے حضور کریم؟ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے. ہاتھ بھی کھلے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. امام کہتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بھرے خزانے. تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. مانگنے کا انداز تو اللہ والوں کا ہی ہوتا ہے قسم. کبھی کبھی مانگتا بندہ اس ڈھنگ سے ہے نا کہ دینے والے کو بہت پیارا تھا، اس مانگنے کا انداز پر ہی کرم ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میرے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میرے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا
رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ مجدباد آسیوں شب شگ اقرار، یہ بحر رمل اس کو بحر رمل کہتے ہیں۔ فاعلاتن 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 فاعلون، یہ اس کا وزن ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجدباد آسیوں شب شگ اقرار، مبارکباد دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کس بات کی کہ شفاعت کرنے والا جو ہے نا ہمارے آقا ہیں، تو وہ کیسے شفاعت کرنے والے پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میرا ایک ایک امتی داخل جنت نہیں ہو جاتا میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایسا شافع ہے، امام کہتے ہیں مجدباد آسیوں شب شگ اقرار، اور سونے میں سہاگا تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا مجدباد چاند شب ہو، چاند شب ہو، پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شب ہو، پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ جمعہ کا روز تھا، میرے آقا منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا اور کہا حضور کرم فرمائے، حضور کرم فرمائے۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا حضور بارش نہیں آ رہی، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، حضور بارش نہیں آ رہی، کرم فرمائے۔ تو حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ صلی اللہ، یہ مدینہ منورہ میں مسجد غمام آپ نے دیکھی ہوگی، یہ وہی اس جگہ پر۔ تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے نا۔ اب میں اپنے عشق میں یہ بات کرتا ہوں، سبحان اللہ، جب محبوب کی ہتھیلیاں یوں اٹھی تو بادلوں کو موقع ملا کہ چلو چلو زیارت کر کے آتے ہیں۔ واہ واہ، اور سارے بادل کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آئے، ادھر سے آؤ زیارت کر رہے ہیں۔ اتنے میں زیارت جب کی نا تو ذوق میں آ گیا، اور ذوق میں آ کر انہوں نے آنسو بہانا شروع کر دیا، بادل برس لگے، اور بارش ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی۔ دوسرا جمعہ آ گیا، پھر حضور منبر پر جلوہ افروز تھے، وہی آرابی دوڑتا ہوا آیا، حضور کرم فرمائے کرم فرمائے۔ کیا ہو گیا؟ کہا حضور بارش بہت ہو گئی، کہیں مویشی ہلاک نہ ہو جائے۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اب صحابی کا عقیدہ دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا چاہتے ہو؟ بس حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اطراف ہوتی رہے، مدینے میں نہ ہو، اطراف ہوتی رہے، مدینے میں نہ ہو۔ تو میرے آقا نے بھی کہا بہت زیارت لے لی، اب رخصت ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ حضور نے انگلی مبارک سے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے آس پاس برسے، ہم پر نہ برسے۔
تو بادل بھی چھٹ گئے اور مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، اطراف میں بارش ہو رہی ہے. کیا سبحان ہائے اللہ ہائے. سبحان جن کو سوئے آسمان بھلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان بھلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ انہا کا پیارے، صدقہ انہا کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ انہا کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ انہا کا پیارے، ہم کو بھی جب حضور مبارک لب مبارک جب حضور کا خمیر تیار ہوا تو خمیر مٹی اور پانی، وہ پانی کون سا تھا؟ امام کہہ رہے ہیں کہ لب زلال چشمہ کن میں گدھے وقت خمیر. چلو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. لب زلال چشمہ کن میں گدھے وقت خمیر، لب زلال چشمہ کن میں گدھے وقت خمیر. تو مردے زندہ کرنا اے جان، تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا اے جان، تم کو کیا دشوار ہے. اربوں امتی ہوں گے حضور کے. وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فقر و تردد میں گر گیا ہو، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہر کوئی حضور کی دعائی دے گا، جس کو دیکھو حضور کی دعائی. تیرے ہی دامن پہ آسی سی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ آسی سی پڑتی ہے نظر، کیونکہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تیرے ہی دامن پہ آسی سی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ آسی سی پڑتی ہے نظر. خطا پر جانے بے خطا پر تو جہاں کا بار ایک جانے جہاں پر تو جہاں کا بار سبحان اللہ. کبھی کبھی بندہ حیرت میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ حیرت میں آتا نا تو پھر منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے.
مطلب کیا کہوں، کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی ایسی چیز دیکھے بندہ کہ اب میں کیا کہوں، اس کے بارے میں کیا کہوں، تو بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے نا، تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، ہونٹ ہی نہیں ہلتے۔ کبھی ایسی کیفیت بھی ہو نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ کیفیت بھی ایسی ہوگی کہ میری خاموشی کی نا وہ بھی نعت پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ خاموشی کیوں ہے؟ حیرت ہے آئینہ دار، آئینہ دار دکھانے والی، یہ جو حیرت ہے نا وہ کچھ دکھا رہی ہے۔ حیرت آئینہ دار غفور وصف گل، ہمارے آقا کی جو اوصاف ہے نا، اس کی جو کثرت ہے، اس کی کثرت اتنی ہے کہ بندہ حیرت، اور حیرت بتا رہی ہے کہ بات یہ ہے، حیرت ہے آئینہ دار غفور وصف گل، ان کے بلبل کی خاموشی، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار۔ اچھا اشعار میں اور بخصوص نعت میں جب بلبل کا ذکر آتا ہے تو مراد ہوتی ہے عاشق۔ اچھا منقار کہتے ہیں چونچ کو، چونچ ہوتی ہے نا بلبل کی، اس کو کہتے ہیں منقار۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں جب منقار کہا جائے گا اور بلبل کہا جائے گا تو مراد ہوگا عاشق، اور منقار سے مراد ہوگے لب۔ آج دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے نغمے نہیں گونج رہے؟ کون سا بوستان ایسا ہے جہاں رضا کے نغمات نہیں گونج رہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، ارے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان۔ کیوں نہ ہو، ذرا دیکھ تو صحیح، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں منقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ارے کیوں نہ گونجے، ذرا دیکھو تو صحیح، رضا کی منقار، رضا کے جو ہونٹ ہیں وہ کس پھول کی مدحت میں کھلے ہوئے ہیں؟ کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں اللہ 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 محمد روحی فداک، محمد روحی فداک، اللہ 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 محمد روحی فداک، محمد روحی فداک، حق مشتاق شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ہے بدزدہ جب فرد عصیاں لے چلا تو لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزدہ میں چلا، پیش حق مشتاق شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ، دل نکل جانے کی جا، دل نکل جانے کی جا، آہ ان آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا، دل نکل جانے کی جا، آہ ان آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے
سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اللہ 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 کچھ خبر بھی ہے فقیروں اور کچھ خبر بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے، کچھ پتہ بھی ہے۔ یہ محشر کا دن کون سا دن ہے؟ یہ میدان محشر کیا ہے؟ امام کہتے سن، کچھ خبر بھی ہے فقیر آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے اللہ 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 ہاں چلو حسرت زدو حسرت زدو۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے نا خواہش، تمنائیں، ارمان ہوتے ہیں، جب پوری ہو جائے نا تو وہ حسرت نہیں ہوتی۔ جب کوئی خواہش پوری نہ ہو، کوئی ارمان پورا نہ ہو تو حسرت بن جاتی ہے۔ دنیا میں جسے حضور کی زیارت کی تمنا تھی اور وہ پوری نہ ہو سکی اور وہ حسرت بن گئی نا، تو امام کہتے ہیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج گئے تھی خبر جس کی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اللہ 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 تو بس ان کے آنے کی دیر میدان محشر کے گرمی کی ستائے ہوئے، پیاس کی شدت میں تڑپے ہوئے، اے خاک افتادو، اے زمین پہ گرے پڑو، بس خاک افتادو بس ان کے آنے کی دیر گئے خود وہ گر کر سجدہ میں خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے اللہ 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 وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو کہتے اتنے اربوں امتی ہوں گے، سب کو حضور چھپائیں گے، اس دامن میں سب کیسے آئیں گے؟ امام کہتے ہیں چپ کر، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اللہ 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 پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر کیسا خطرناک پل ہوگا، بندہ تصور بھی نہیں۔ اگر میں ایسی بتانا شروع کروں نا کہ لوگ کیسے گزریں گے، کس طرح سے گزریں گے، اور کون کون کیسے کیسے گزرے گا، وقت لگے گا۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ انتہائی تصور سے باہر، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، ہوگا بھی اندھیرا، تاریک راہ ہوگا، اور پل ہوگا جہنم کے اوپر۔ لوگ تصور نہیں کر سکتے، لیکن جو عاشق ہوتا ہے، جو سچا عاشق ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے او پائے کوما پل سے گزرے گزرے تیری آواز پائے کوما پائے جب حضور کہہ رہے ہیں کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، جب حضور کی آواز آ رہی ہوگی تو امام کہتے ہیں پائے کوما پل سے گزرے گزرے تیری آواز
آیت پر رب سلم کی صدا، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اللہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رب سلم صدائے محمد، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اللہ 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 حشر تک دیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک دیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں گا تو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد بدروں میں فدا بدروں میں فدا آپ کی فرمائشیں پوری نہیں ہوئی، میرا ٹائم پورا ہو گیا، کوشش کر کے یہ کلام جو آپ نے لکھے وہ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ یا اس میں سے ایک نکال کے آپ جو کہہ رہے ہیں چلے اعلیٰ ادب کا پہلے کلام سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، بلکہ مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنو چنو یہ وہ کیا کیا کہوں، چنو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنو چنا بنے دو جہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، داغن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہے، داغن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہے، ہم آئے آقا تمہارے لیے، ہم آئے آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے جانا، نہ روح علی نہ عرش بری نہ لوح نوری کوئی بھی کہے، نہ روح علی نہ روح علی نہ عرش بری نہ لوح نوری کوئی بھی کہے، خبر ہی نہیں جو رمز بھولی، خبر ہی نہیں جو رمز بھولی، ازل کی میں تمہارے لیے، إلى عبده ما أوحى، خبر ہی نہیں جو رمز بھولی، ازل کی میں تمہارے لیے، غنچے چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، خبر ہی نہیں جو رمز بھولی، ازل
تمہارے لیے ہے بچ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا آئے تور پوجا پر تو کیا کہ عرش اولا یہ دور پوجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا کی دور رہا جگت سے برا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جگت سے برا رسال میلا یہ رفعت شان قوسين أو أدنى جهد سوارا رسالة دينا یہ رفعت تمہارے لیے ہے بچ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے 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 جانا جانے 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 باپورے سادہ سمائے مسائے سدرا اٹھا عرش جھکا باپورے سادہ سمائے پدا یہ سدرا اٹھا عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو آزائی تمہارے لیے ہے بچ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا یہاں وحدت میں برپا ہے جب ہنگامہ کثرت کا وہ کنز نہا یہ نور بشار یہ کن سے آیا وہ بزم فکا کن فیکون فارسی میں کہتے کن فکا اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون تو ہو گیا یہ سب چیزیں بنی کس سے اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پہلے پیدا فرمایا پھر جو بنا حضور کے نور سے بنا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا وہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا وہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں سو خلق بنائی مصطفیٰ کہتے ہیں مثنوی شریف میں اعلیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ نور جناب امر کن اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کی بات وہ چھپا ہوا خزانہ کنت کنزا مخفیا شیخ محی الدین ابن عربی نے نقل کیا اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں سو میں نے خلق بنائی میں نے خلق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس کی تفسیر پڑھیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اس میں جو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس کو یعبدون کا مطلب بتایا کہ یعرفون اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن انسان کو اس لیے بنایا تاکہ اس کو رب کی معرفت حاصل ہو وہ رب کو پہچانے وہ فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق بنائی کالا عادت کہتا وہ کنز نگاہ اور یہ نور پیشان وہ کن سے آیا یہ بزم وطا یہ ہر تنو جا یہ باغ جینا ہر تنو جا یہ باغ جینا
یہ سارا ساما تمہارے لیے ہے، یہ ہر تنو جینا یہ سارا ساما تمہارے لیے، اے بچ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے، جانے جانا تیرے صدقے، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا آسابا وہ چلے چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ فرماتا ہے قریب ہے پیارے، تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری ثنا کریں گے. مقام محمود. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا کہ نہ آج تک کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ کلمات کہ جس سے میں اللہ کی حمد کروں گا اس وقت مجھے القاء ہوں گے. حضور کو القاء ہوں گے اور حضور ان کلمات سے اللہ کی حمد کریں گے. تو اعلیٰ حضرت کیا ساری زندگی نعتیں لکھی اعلیٰ حضرت اور لکھ کے دے دی، ہم پڑھتے بھی سنتے بھی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا وہ وقت ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی جب حضور کو وہ کلمات القاء ہوں گے اور حضور اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے. تو کاش ایسا ہو جائے کہ اس وقت مجھے بھی کچھ کلمات عطا ہو جائیں کہ جب حضور اللہ کی ثنا کر رہے ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو کر حضور کی ثنا کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ مجھے کوئی جگہ مل جائے اور پھر بات بنے کہ صبا وہ چلے کہ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے بھلے واقع تلے سرنا سے بھولے رے ہونے تلے سرنا سے بھولے رضا کی صبا تمہارے لیے واقع تلے سرنا سے بھولے رضا کی صبا تمہارے لیے، رضا کی صبا تمہارے لیے. تو امیر غرام فقیر جان، تو امیر غرام فقیر جان، تیرے کن اور یہ لب، تیرے کن اور یہ لب، طلب ہی طلب، تیرے کن اور یہ لب، طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو جا من تو جا، تو جا من تو جا، تو جا من تو جا، تو جا من تو جا. الہام جاوا ہے تیرا، الہام جاوا ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، اور منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو جا من تو جا، تو جا من تو جا، تو جا من تو جا، تو جا من تو جا. خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا. ان ہوا الا وحی یوحا. یہ محبوب اپنی محبت سے کلام نہیں کرتے، یہ وہی کلام کرتے جو ان کو وہی کی جاتی ہے، جو ان کو وہی کی جاتی ہے. دوبارہ سنو. خیر البشر رتبہ تیرا،
آواز حق خطبہ تیرا اور آفاق تیرے سامعین آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا شعر ہے کیا؟ اس بات کو جو سمجھ لیتا ہے نا وہی ترتا ہے، ورنہ اکڑا رہتا ہے میں جو ہے نا جس میں آ گئی اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ ہمیں تکبر سے میں سے بچائے۔ جس پر رب کا انعام ہوتا ہے نا اور جس پر رب کا کرم ہوتا ہے نا اس کو جتنا بھی عروج مل جائے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی گرا دیتا ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ دیکھیں جو درخت جس شاخ میں پھل لگتے نا وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ جو کھڑی ہوئی ہوتی ہے وہ آتا ہی نہیں، جتنے پھل آئیں گے اتنا وہ جھکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی ساری نصیب فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حقیقت کا میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں۔ میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا کجا من کجا کجا من کجا کجا من کجا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے پانے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں جتنا میں مصطفیٰ ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا۔ ہمیں تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے تو ہم دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا واقعی پیار کرتے ہو؟ حضور بہت پیار کرتا ہوں۔ واقعی پیار کرتا ہوں؟ حضور واقعی پیار کرتے ہو؟ حضور بہت پیار کرتا ہوں۔ تو آقا رحمت تیار ہو، ہن ریڈی رہنا، اب تیار رہنا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر پریشانیاں مصیبتیں ایسے آتی ہیں جسے ڈھلان خطا پر سلا پا جاتا۔ عشق کوئی آسان چیز تو نہیں۔ رات کی نیند گئی چین گوایا دل کا، لوگ کیوں کھیل سمجھتے ہیں لگانا، دل 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 لوگ تو عشق میں پھر آتے ہیں معاملات۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھو نا وہی معاملہ نا کہ میں ذکر کو بھول جاتا ہوں، قسم میں پتہ نہیں کیا ذکر کر رہا تھا۔ جی نہیں، جتنا حضور ستائے گئے نا دین کی راہ اتنا کوئی نہیں ستائے گئے۔ تکلیف آ جائے تو پھر کچھ ذرا یاد کر لیا کریں، طائف کا میدان بھی یاد کر لیجیے، طائف کا میدان بھی یاد کر لیجیے۔ اور بھی بڑے واقعات جب حضور سجدے میں ہوتے ظالم کیا کرتے، ہمارے الفاظ بھی نہیں میرے بارے میں کچھ بیان کر سکتے۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا کس طرح ہوتی تھی رضی اللہ عنہ، اور جب حضور سجدے میں ہوتے تھے تو کس طرح رسی ڈال دی جاتی تھی گلے میں۔ تو
تو میرے آقا فرماتے جتنا میں ستائے گا نا دین کی راہ میں کوئی نہیں ستائے گا. ہماری تکلیف کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا. شاعر کہتے ہیں کہ ڈگمگاؤں جو غالا کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا تو جزا تو جزا میں رضا، تو جا تو جا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے. اور لاڈلا بیٹا تیرا چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث قدم چھوڑیں گے، چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث قدم نہ چھوڑیں گے. اپنے گلے میں غوث کا پٹا، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے. میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی ہے محبوب سبحانی. یا غوث یا غوث یا غوث المدد، ولیوں نے دی ان کو سلام، ابدالوں نے کی ہے غلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی. ہے اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے. میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی، جگلوں کے چمکتے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے. میرے غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی، غوث پیا جیلانی محبوب سبحانی. غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم نے بگاری، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم نے بگاری. اور اس پھوٹے سے خود کو باندھا، اس پھوٹے سے خود کو باندھا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے. میرے غوث پیا جیلانی ہاں میں غوث پیا جیلانی سبحانی. غوث کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، خود کو اجاگر بیچ دیا. ایسا بیچا ہے کہ یہ اجاگر ہے، واہ واہ واہ، سب جانتے ہیں. سبحان اللہ. غوث کے ہاتھ میں ہاتھ لیا گیا، خود کو اجاگر بیچ دیا گیا. وہ نہ کبھی چھوڑیں گے، وہ نہ کبھی چھوڑیں گے، وہ نہ کبھی چھوڑیں گے. اور نہ غوث کا دام ہم چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے. میرے غوث پیا جیلانی
غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ عبید کے مل کے کہہ دو غوث پاک کے چاہنے والوں ساتھ عبید کے مل کے مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ اس قدم نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے میرے غوثیہ سیلا سبحانی میرے غوثیہ سیلا سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں سلام اور دعا تک رکتا ضرور، لیکن ہمارے پیارے دوست، ہمارے پیارے بھائی، میرے بچوں کی طرح حافظ محمد علی سہروردی نعت خواں جو ہیں، ان کی والدہ کا آج 40واں ہے، تو میں نے حامی بھری ہے وہاں جانے کی. 11:30 بجے کا میں نے ٹائم دیا تھا، لیکن بہت مشکل لگتا ہے کہ میں ٹائم پہ ابھی بھی پہنچ پاؤں، تو میں مجھے اجازت دیجیے. ہمارے صاحب جو ہے موجود ہیں، انشاءاللہ میرے بدلے میں دعا بھی فرمائیں گے، اور ذیشان بھی موجود ہیں، انشاءاللہ سلام بھی پڑھیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے راستہ دے دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سلام پڑھ کو سلام جی سبحانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پیدا کو سلام غوث اعظم امام متقی ونو کا جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جن کو تو کیسے کوپا بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کو تو کیسے کوپا بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. پڑھیے السلام یا حسین السلام یا حسین السلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اور آنکھیں بند کر کے دعا مانگیں. ایک مرتبہ سورہ، تمام بھائی بیٹھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام بھائی اور بہنیں آنکھیں بند کر کے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں. یاد رکھیے
جو اللہ سے نہیں مانگتا پھر وہ سب سے مانگتا ہے. جس نے مولا کو پا لیا اس نے کیا کھو دیا, جس نے مولا کو کھو دیا اس نے کیا پا لیا. تو دنیا کی محتاجی سے بچنے کے لیے اپنے رب کی ہم محتاج بندے ہیں, اسی سے مانگیں, وہ ساری محتاجیاں دور کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. پاک پروردگار عالم تیرے بندے تیرے آستانہ عزت میں آئے ہیں, تیری دہلیز جود و عطا پہ کھڑے ہیں, تیرے دربار لطف و کرم میں آئے ہیں, تیرے منگتے تیری بھکاری تیری سوالی تجھ سے مانگنے آئے ہیں. ہمارا کام خطا ہے تیرا کام عطا ہے, ہمارا کام لغزش تیرا کام بخشش. ہم تو گندے ہیں مگر تیرے بندے ہیں, ہم تو گندے ہیں مگر تیرے بندے ہیں. ہمارے تمام جرموں قصور و خطاؤں کو معاف فرما دے. پروردگار عالم تیری مرضی کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا, پھول کھل نہیں سکتا, زخم سل نہیں سکتا, کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. ہم سب تیرے محتاج, تو کسی کا محتاج نہیں. پروردگار عالم ہماری ساری محتاجیاں دور فرما دے, ساری تنگ دستیاں دور فرما دے, ساری کمزوریاں دور کر دے, ساری بیماریاں دور کر دے, سارے گناہوں کو معاف فرما دے. پاک پروردگار عالم ہم تیرے محتاج بندے ہیں, دن رات گناہ کرتے رہے, گناہوں کا دور چلتا رہا, گناہوں کے تسلسل میں رہے مالک, گناہوں کے بھنور میں پھنستے چلے گئے مالک, گناہوں کے بھنور میں پھنستے چلے گئے. الہی مدد کر, مدد کی گھڑی ہے, گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. پاک پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے. ہم تیرے بندے ہیں مالک, تو ہمارا مولا ہے, ہم تیری مخلوق تو ہمارا خالق ہے, ہم تیری مملوک تو ہمارا مالک. ہم حدود اے مالک بہت محدود شے رکھنے والے مالک, تو لامحدود عطائیں تیری, لامحدود وصف تیرے, لامحدود کمالات تیرے مالک. تو پاک پروردگار ہے مالک, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ساری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مالک گناہ کرنے کی طاقت نہ دینا مالک, ہمیں گناہ کرنے کی طاقت نہ دینا, ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. معصیت کی ذلت سے نکال, ہمیں نیکیوں کی عزت عطا فرما. معصیت کی ذلت سے نکال, نیکیوں کی عزت عطا فرما. مقدر کی خزائیں دور فرما, زندگی کی بہاریں عطا فرما. جتنے احباب جمع ہے مالک سب کی مرادوں کو پورا فرما دے, سب کی جھولیوں کو بھر دے مالک. آج یہ سال ثواب کے لیے محفل کی رکھی گئی مالک, ہم نے جو کچھ پڑھا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اس کا ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی شان شان اس کی جزا عطا فرما مالک. جو تو نے اپنے فضل سے عطا کیا ہم وہ اجر و ثواب مالک تمام انبیاء کرام بالخصوص قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, امام حسن, امام حسین, سید الشہداء امیر حمزہ, سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ خدیجہ کبریٰ, دیگر ازواج مطہرات, شہداء کربلا, شہداء احد, شہداء بدر, تمام شہداء بالخصوص امام علی مقام, امام حسین اور تمام آپ کے رفقا, آپ کے انصار, آپ کے صحاب, تمام انصار حسین, رفقا حسین, شہیدان کربلا, اسیران کربلا, تمام کو پیش کرتے ہیں. امام بالخصوص کا ثواب امام اعظم, غوث اعظم, داتا علی جویری, خواجہ قائم نواز, بابا فرید, لال شہباز کلندر, عبداللہ شاہ غازی, قطب عالم شاہ سرکار, نوری بابا, جتنے اولیاء کراچی, اولیاء سندھ, اولیاء پاکستان, دنیا بھر کے اولیاء ہیں, کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات, کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات کو تمام کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب بالخصوص مالک ہم محمد بلال بھائی کے والد محترم رانا محمد اقبال صاحب کو پیش کرتے ہیں. اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. انہیں کروٹ کروٹ سکون و راحت عطا فرما. اے مالک ان کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا دے, بقائے نور بنا دے, روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے, جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے. اے مالک ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. ہمارے حافظ محمد چشتی صاحب کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرما دے. ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما. جتنے ہم لوگوں کے
احباب یا ماں باپ رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں مالک سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. اس گھر میں رحمت و نزول فرما, برکت و نزول فرما, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, بچوں میں نسلوں میں برکت عطا فرما. اے مالک ہم سب کو, ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے حفظ و امان کی وادی میں داخل فرما, اپنے کرم کے قلعے کا مہمان بنا, اپنی رحمت سے نواز دے, اپنا گھر دکھا دے, اپنے حبیب کا دیار دکھا دے, اپنا گھر دکھا دے, اپنے حبیب کا دیار دکھا دے, ساری مرادوں کو پورا فرما دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے مالک بالخصوص ہمارے بغدادی کو ساؤنڈ والے کاشی بھائی اور جتنے بھی احباب مل کے جو پروگرام کرتے ہیں مالک سب کو اپنے رحمتوں سے نواز دے. ہمارے کاشی بھائی آئے ہیں, کاشف کلام صاحب, اور جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں سب کو اے مالک آج کی رحمتوں سے نواز دے, آج کی محفل کی برکتوں سے نواز دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.